وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ نحل آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات تو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدسی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہے، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینے کا سامان، یعنی تمہاری پیاس بجھانے کا سامان، تمہارے پینے کے لیے، ومنہ، اور اسی سے پیتے ہیں، شجرن، تمہارے درخت، اسی سے سیراب ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، اور اسی سے چرتے، یعنی جو جانور بھی ہیں وہ بھی چرتے اور چگتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر درختوں کو جو سیراب ہونا ہے اس کے لیے تسیمون آیا ہے کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِیمُون، اسی سے وہ سیراب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 11 ہے، يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے اگاتا ہے اسی کے ذریعے کھیتیاں، اور پھر زیتون کے درخت اور کھجوروں کے درخت، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل۔ یہ تو اللہ نے 3 مثالیں دی جو قرآن میں بہت ذکر آتا ہے، زیتون کا، اور اسی طرح کھجور جو ہے مدینے کا خصوصی پھل ہے، اور اسی طرح انگور کا۔ اللہ فرمانے ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، میوہ جات، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ کن کے لیے نشانی ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، کن کے لیے؟ ہم میں سے وہ جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، لقوم یتفکرون، جو وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو رہے ہیں۔ زیتون، اس کا ذائقہ تھوڑا سا کھٹا ہے، اس کے ساتھ انگور کھٹے اور میٹھے دونوں ہیں، اس کے ساتھ کھجور ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیوانوں کا ذکر کیا۔ ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اپنی توحید پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور دوسرا انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مویشی جانوروں میں اور اسی طرح ان نباتات میں، درختوں میں، جو بھی ہمارے لگے ہوتے ہیں جن پر پھل بھی لگتے ہیں، بیلوں میں، انسان کے لیے اس میں بھی بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے تم پر سب سے بڑا جو احسان کیا، اللہ اکبر، کہ سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا، ہم انسانوں کے لیے ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، اللہ فرمانا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے اے انسان، وہ ہم نے تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے تو پیدا کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرمانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، نازل کیا، اور اس پانی سے کھیتوں اور باغوں کو اللہ اکبر سیراب کیا۔ تم اس پانی سے خود بھی پیتے ہو، تمہارے درخت بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں، تمہارے مویشی جانور بھی پیتے ہیں، اور سارے جانور پیتے ہیں، چاہے مویشی ہوں چاہے وحشی جانور ہوں۔ اس پر یہ اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ سب، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے جو قرآن پر جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ہم جو پانی پیتے ہیں وہ سب بارش کا تو نہیں ہوتا، ہم تو کنویں اور چشموں اور دریاؤں سے بھی پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کھیت اور باغات میں زیادہ تر دریاؤں اور جو نہریں جو ہیں ان کے ساتھ سیراب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہروں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارشی کا پانی زمین کے اندر اس کی تہہ تک جاتا ہے، جو کنووں اور چشموں سے نکالا جاتا ہے، اور دریاؤں میں بھی جو پانی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں نہ ہو تو دریا سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی بارش کے ذریعہ ہی اس دریا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایک طرف
اناج اور غلہ کے جو غلے جتنے بھی ہیں ہمارے کھیتیاں ہیں ان کے لہلہتے ہوئے کھیت ہیں، دوسری طرف سے تون کھجور اور انگور کے باغات اور مختلف اور بھی جس طرح آم ہے اور کتنے پھل ہیں جن کے باغات ہیں جن سے انسان ذائقہ بھی حاصل کرتا ہے، انرجی بھی حاصل کرتا ہے، اپنی غذا اور اپنی توانائی بھی اسی خوراک سے حاصل کرتا ہے۔ اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اصل بات ہے غور و فکر۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اصل میں غور و فکر کرنا جو ہے نا یہ دین کا لازمی جزو ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر جو 190 ہے اس میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بہت سارے جو صحابہ کے قول اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اور اسی طرح بہت سارے جو بعد میں امام تھے ان کے قول جو ہے کہ غور و فکر جو ہے، جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ غور و فکر وہ نور ہے جو تمہارے دل میں اتر جاتا ہے، تمہارے دل کو منور کر دیتا ہے۔ غور و فکر سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، جب اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اور آج تک کائنات جتنی بڑی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور جو سائنسی ترقیاں ہو گئی، جو سورج اور چاند، یہ پورا نظام شمسی تو ہمارا یہ تو ایک بہت چھوٹا سا سسٹم ہے جو اللہ کی کائنات میں ہے۔ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے کہ اگر سپیڈ آف لائٹ 1,66,000 مائل پر سیکنڈ سے زمین کے گرد چکر لگایا جائے تو کتنی ٹائم لگتا ہے؟ تو 1 سیکنڈ میں 7 سے 8 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اتنی لائٹ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ ہمارا ڈائیمیٹر کتنا ہے، اس نظام شمسی کا کتنا ڈائیمیٹر ہے، اس میں بھی کتنا لگے گا۔ اور سائنس کہتی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر اس کائنات کے گرد سپیڈ آف لائٹ سے کوئی سفر کرے تو اس کو 1 ارب سال چاہیے۔ وہ بھی ان کا اندازہ ہے، 1 ارب کون گنے گا تو کون نہیں کرے گا، تب بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے اللہ، جس اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو لوٹنا ہے، جس اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، جس اللہ کے سامنے ہم سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کن کاموں میں گزار دی، جوانی میں کیا کیا، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو علم حاصل کرنا تھا دین کا اس پر کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ یہ سوال تو کھڑے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ہم سب بغیر لباس، بغیر ہتھنا جس طرح پیدا ہوتے ہیں نا، سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم سب بے لباس کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کہا اے صدیق کی بیٹی، ایسی حفاظت پڑی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوگی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں کسی طرف دیکھوں، اس کو تو کہے گا نفسی نفسی، بس آج بچ جاؤں۔ کس طرح بچوں گا اللہ کے عذاب سے؟ کس طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ کس طرح اللہ مجھ پر اپنی رحمت کرے، اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے اور مجھے معاف کر دے؟ یہ ہے وہ دن۔ بہرحال اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے اللہ تک انسان پہنچتا ہے، اور سب اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانہ یا بیج یا شاخیں، پتے، کلیاں، پھول، پھل، سب ہم دیکھتے ہیں، ان پر غور و فکر کریں۔ ایک ایک پتا جو ہے نا انسان جو ہم دیکھتے ہیں اس پر جو لائنیں بنی ہیں، ایک پتے کی لائنیں دوسرے سے نہیں ملتی، جیسا ہمارا ایک فنگر پرنٹ نہیں ملتا، ہماری آنکھوں کی پتلیاں، اب وہ آئی اسکینر آ گیا، وہ نہیں ملتی۔ یہ ہے میرا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، ہم تمہاری انگلی کے پور بھی ویسے بنا دیں گے۔ انسان کہتا ہے اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کہتا ہے پور بھی ویسے بنا دیں گے جس طرح فنگر پرنٹ آج ہے نا، قیامت والے دن ہماری آنکھوں کی پتلیوں کی اندر جتنی بھی جو اس کے پرنٹ ہے وہ بالکل اس طرح بن جائیں گے، اور ہمارے فنگر پرنٹ بھی اس طرح بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہی ہیں؟ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی قدرت کی طرف، اس کائنات کی طرف کہ اس پر غور کرو اور اپنے اللہ کو پہچانو کہ کیا ہے وہ اللہ، کتنا بڑی ذات ہے وہ اللہ کی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ہماری ضرورتوں کا خیال بھی رکھا۔ یہ تو انسانوں نے مصنوعی طور پر قلت کر کے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ظہیر اندوزی کر کے اور بہت سارے طریقوں سے انسانیت کو تنگ کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے اتنا عنایت دیا ہوا ہے، اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے کہ کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی، یقین جانے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ سی فوڈ کتنا ہے، اللہ اکبر، اور سب کچھ اللہ نے انسانوں کی دسترس میں دیا ہوا ہے۔ غور کرتے جائیں، پھلوں کے رنگ ہوں، ان کے ذائقے ہوں، پھولوں کی خوشبو ہو، مختلف، سب کچھ مختلف ہے۔ بیج ایک ہی تھا، ایک ہی زمین میں تو بویا گیا،
ایک ہی قسم کے پانی سے سیراب ہو، ایک ہی سورج سے اس نے حرارت لی، ایک ہی چاند کی کرنوں سے اس نے اللہ اکبر روشنی، ٹھنڈی روشنی لی، توانائی لی، اسی بیچ کی نوچرمائی ہوئی، مگر پھر بھی رنگ مختلف، ذائقے مختلف، خوشبوئیں مختلف، تاثیرات مختلف۔ یہ ہے میرا اللہ، اللہ اکبر، تبارک اللہ، ساری برکات اسی کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، اور اس نے تمہارے مسخرات بِأَمْرِهِ، اور اس نے اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص کرم سے، اپنے حکم سے اس نظام کو، ستاروں کو بھی مسخر کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہاں اس میں نشانیاں تو بہت ہیں، کن کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو عقل سے کام لیتا ہو۔ یہاں پہلے کہا یتفکرون، جو غور و فکر کرتا ہو، پھر یہاں کہا جو عقل مند ہو، عقل مند۔ عقل دنیا میں نہیں لگ کے رہ گئے، دنیا کمانے میں ہر دن ہو جائے، اس اللہ کو ہی نہ پہچان پائیں جس کے پاس ہم نے جانا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ اکبر میری اور آپ کی سب پیشانی ہے، رزق اس کے پاس ہے۔ کتنی محنت کرتا ہے مزدور، کتنا رزق ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہے، اور کتنی محنت کرتے ہیں ہم، اور کتنا رزق اللہ دے دیتا ہے ہم جیسوں کو جتنا ہمارے نصیب میں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دنیا کا مال ہے، جتنا بھی مل جائے، کسی کو پوری دنیا میں مل جائے تو یہ دنیا ہی ہے نا، اور کتنی دنیا زندگی ہے، 60 70 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور آخرت دنیا کا کمپیریزن میں اکثر وہ مسلم شریف کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے، تجربہ کرے، انگلی ڈالے سمندر میں جا کے اور دیکھیں اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کے نہ کنارہ نظر آ رہا ہے اور نہ ڈیپتھ کا پتہ ہے، گہرائی کا پتہ ہے۔ لیکن ہم جو دنیا کی زندگی پر نیچے جاتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت ہے، کتنی لگن ہے، کتنی کوشش ہے، کتنی چاہت ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں گا، اور پھر ہم سب کو اپنے سے شروع ہو کر اپنے گھر والوں کی، اور پھر جو ہمارے قریبی ہیں اسی طرح پھیلتے ہوئے پورے معاشرے کی فکر بھی کرنی ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کا نظام چلایا، پھر سورج اور چاند کو بنایا، پھر ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا اپنے خاص فضل سے۔ اس میں آیتیں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور آگے بھی اللہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، وما ذرا لکم فی الارض، اور جو تم زمین میں جو بھی اگاتے ہو، جو بھی تم زمین سے زراعت کرتے ہوئے حاصل کرتے ہو، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، شکلیں بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اختیار کرنے والے ہیں، جن کا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغام ملے اور ہم اس کو اختیار کر کے اپنی اخروی زندگی کو سنوار لیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر اس کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اور آخری منزل تو ہماری جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جتنی بھی میں کوششیں کر لوں، جتنی محنتیں کر لوں، ٹوٹی پھوٹی، اللہ کا فضل ہی ہم پر ہوگا تو ہماری نجات ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس امت کے لیے، پھر آپ کی شفاعت، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو، آپ کے قدموں کا بوسہ لینا ہم سب کو، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا نصیب ہو، آپ کے ہاتھوں سے ہوسے گزر ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری کی نعمتیں، جب دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی ہو نا، جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کے آگے ہیج ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کسی شخص کو، جس کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہوں گی، اولاد بھی بڑی زبردست ہو، سب کچھ، اگر اس کے لیے فیصلہ ہو گیا جہنم کا، اور اس کو جہنم کا ایک صرف غوطہ لگوایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اے بندے تجھے دنیا میں اللہ نے کیا کیا دیا تھا، بتا تو صحیح۔ کہے گا میں دنیا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ جہنم کا ایک غوطہ اتنا ہیبتناک ہے۔ اور ایک شخص جس کو دنیا میں جتنے بھی غم ملے، اولاد بھی نافرمان یا اولاد کے نصیب بھی برے، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوتی رہیں، کھانے کو بھی گھر میں پیسے نہیں تھے، لوگ ذلیل بھی کرتے رہے، اس کے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو گیا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو جب اللہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگائیں گے تو اللہ اسے پوچھیں گے، اے بندے تو نے تو دنیا میں بڑی تکلیفیں سہی تھی، کیا کیا سہی تھی؟ تو کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یہ ہے آخرت۔
یہ ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. اللہ کرے جو میں بول رہا ہوں مجھے اللہ سب سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. یقین کر جانے بڑے کمزور کوشش ہے، بڑے کمزور اعمال ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. کوشش ضرور کرنی ہے، کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں. کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. کبھی نہیں. سورہ زمر کی جو آیت ہے نا، 53 نمبر آیت آتی ہے سورہ زمر کی، کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ لا تقنطوا رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. اللہ ساری غلطی کو معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ سارے لفظوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. تو اس لیے جب سمجھ میں آئے نا اسی وقت پلٹائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان میں فرما رہے ہیں کہ جو سچی توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دوں گا. یہ ہے میرا اللہ غفور الرحیم جو کرم کرنے والا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں جہاں یہاں تو اللہ کی سنائی، اللہ کی کائنات اور اس پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر ذکر ہو رہا ہے. وَمَا زَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ جیسے تو ہم نے اس پہ پڑھ لیا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے اگایا ہے. بہرحال اس میں جو بھی اللہ نے بنایا ہے دن اور رات ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. دن کو اس لیے بنایا کہ ہم معاش کے لیے جدوجہد کر سکیں. رات کو اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنے بدن کو آرام دے سکیں. لیکن الٹا ہو گیا. آج یقین جانے میں اکثر ہی ٹریولنگ کرتا ہوں. اب اس پٹی پہ چلے جائیں، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، اور اسی طرح آگے آسٹریلیا کی طرف جتنا بھی یہ پٹی ہے، جاپان وغیرہ، یہ سب صبح اٹھتے ہیں اور راتوں کو سب دکانیں بند. آج یورپ نے بھی اس چیز کو بنا لیا کہ رات کو 6 بجے 7 بجے سب کچھ بند ہو جائے، صبح جاتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ملکوں میں اور خصوصی طور پہ میں کہوں گا کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں 12 بجے سے پہلے دکانیں نہیں کھلتی، 1 بجے سے پہلے. اور رات کو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ٹھیوں پر، لوڈو کھیلتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں میں کیا کہوں. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہیں، ہماری اولادیں راتوں کو جاگتی ہیں اور صبح ان کو نیند آتی ہے. فجر کے وقت ان کی نیند نہیں کھلتی. اس لیے نہیں کھلتی کہ ہم نے زندگی وہ اپنا لی جس سے منع کیا گیا تھا، وہ زندگی اپنا لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ اللہ نے رات بنائی دن بنائی، اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ قصص میں آتا ہے آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ فرما رہے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ اگر اللہ تم پر رات کو طاری کر دے ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو کون ہے جو تمہیں صبح کی روشنی دے گا اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو کہ سورج میرے کنٹرول میں نکال لوں گا؟ اللہ اکبر. سورج ہماری زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا بڑا، اور پورے نظام شمسی کو لے کے چل رہا ہے. اور یہ ایک نظام شمسی نہیں ہے، اب تو سائنس پہ بہت سارے نظام شمسی. اللہ کی کائنات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو ایکسپلور کیا نہیں جا سکتا. جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں ان کی حیرت اور سے اور بڑھتی جاتی ہے. جو اس مرحلے میں یا اس کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں جو بھی تحقیق کر رہے ہیں ان کی حیرتیں اور بڑھتی جاتی ہیں. یقین جانے ہم سنتے ہیں تو ہماری حیرت بڑھتی جاتی ہے. اللہ فرمانے افلا تسمعون، تو کیا سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اور اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کو کر دے کہ دن ہی رہے، اللہ اکبر، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں رات دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں بصیرت نہیں ہے؟ کیا سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیا بصیرت والی نگاہ نہیں رکھتے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 71 اور 72. اللہ نے سورج اور چاند کو ہمارے کام میں لگا دیا. سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے دورانیے سے ہم اپنا کام کاج کرتے ہیں، نمازوں کے اوقات معین کرتے ہیں، روزے اور سحر اور افطار کا وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ تو سورج اور چاند نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہو؟ چاند سے ہم رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے مہینوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. چاند کی ڈیٹوں سے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، قمری کیلنڈر، اور دوسرا بھی ٹھیک ہے شمسی کیلنڈر بھی الحمدللہ. سورج کی گردش سے مختلف، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج یونس میں اس پر میں بات کر چکا ہوں، سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں. اس کی حرارت سے کھیتیاں اور پھل پکتے ہیں اور سمندر سے بحرات اٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اوپر جا کر وہ بادلوں میں بادل بنتے ہیں اور پھر وہ برستے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. پہاڑوں پر برف برستی ہے. یہ سب نعمتیں ہیں. یہ سورت جو ہے نا سورہ نحل، یہ بڑی نعمتیں ہو رہی ہے. ہم پڑھیں گے اسی طرح سورہ روم میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کو بڑے بہت ساری ومن آیاتی، کتنی اللہ نے نعمتیں کہ نہیں ہیں ہم سب کے لیے. اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں، چاند کی کرنوں سے پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، چاند کے گٹنے پٹنے سے سمندر میں مد و جزر کا نظام ہوتا ہے. غرض سورج، چاند، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، ایک ذرہ بھی اللہ کی کائنات میں بے مقصد نہیں ہے.
سب کچھ با مقصد ہے۔ اللہ نے یہ سب کو انسانوں کے لیے پیدا کیا کیونکہ امتحان انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے توحید کی ہر چیز جو ہے گواہی دے رہی ہے۔ اور ذرا سوچے تو کس نے ان کو یہ ساری چیزوں کو کس نے ہمارے کام پر لگایا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے اس پورے نظام کو اتنا مربوط بنایا ہے کہ وہ پابند ہے ہر چیز کا؟ سورج کے لیے ہم نے کیلنڈر سیٹ کر لی کہ گرمیوں میں سردی میں کتنے بجے نکلے گا، صبح جو ہے 6 بجے نکلے گا، اور گرمیوں میں صبح 4 بجے نکلے گا، 4:30 بجے نکلے گا۔ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے کیلنڈر سیٹ ہو گئے جس نے اتنے بڑے سورج کو جو زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور ایک نہیں، میں نے تو کہا کتنے نظام شمسی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سارے نظام پر غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج چاند کا خالق اور اس نظام کائنات کو چلانے والی صرف ایک ہی ہے، اللہ، ایک ہی ہستی ہے، واحد القہار، رحیم، کریم، غفور، وہی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نظام کبھی مربوط نہ ہوتا۔ بڑی آسان سی بات ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی کہ اگر 2 الہ ہوتے تو ایک کہتا ہے آج میں نے 12 برسانی، ایک کہتا نہیں، ایک کہے گا آج سورج نکلے گا، ایک کہے گا نہیں آج سورج نکلنا نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کی وحدانیت پر، اس کے اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ پورے کا پورا یہ مربوط نظام، ساری کائنات کا اللہ ایک ہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو بنانے والا، سب کا پالن ہار صرف اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ وہی ہے جو سب سے زیادہ جس کی بندگی کی جائے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے سارا سسٹم بنا دیا۔ یہ جتنا زمین پہ ہمیں نظر آتا ہے جو نظام شمسی ہم دیکھتے ہیں، یہ پورے کا پورا اس نے، اللہ اکبر، اور اسی نے ہمارے لیے انواع و اقسام کے جانور، رنگ برنگے پرندے، اللہ اکبر، درخت، پھل پھول، ویسی جانور، پودے، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا گنوا سکتے ہیں۔ انسان صرف اگر زبان میں ذائقہ نہ ہوتا تو ہمیں کھانا تو پڑتا اپنی زندگی کے لیے، لیکن وہ مزہ نہ آتا، ہم تو انجوائے کر کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز کان سنتا ہے، آنکھ کا دیکھنا، دیکھ کر پھر اس کو سمجھنا، سوچ اور سمجھ کے لیے اللہ نے دل و دماغ دیا ہے۔ افلا تذکرون، افلا تعقلون، افلا تدبرون۔ اللہ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی غور و فکر نہیں کرو گے اتنی نعمتوں کو سننے کے بعد بھی؟ اگلی آیت نمبر 14 ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اللہ فرما رہے کہ اسی نے تو تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، تم اور بڑے بڑے جہاز لے کر، ورنہ تو سمندر بے قابو ہو جائے تو کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تاکہ سمندر سے تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم بہت سارے سپیاں، موتی اور زیورات، بہت سارا کچھ نکلتا ہے اس کے لیے فائدہ مند، جن کو تم اپنے لیے پہنتے بھی ہو۔ بہت سارے موتی جو ہے ہمارے زیورات میں جو جڑتے ہیں وہ سمندر سے نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتے نہیں کہ تمہاری کشتیاں اتنے بڑے سمندر میں کیسے اس کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس لیے سب کچھ کرتے ہو تاکہ اللہ کا فضل، سمندر سے اپنی روزی تلاش کر کے حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اللہ نے تمہارے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کا شکر گزار بنو جس نے یہ سمندر بنایا، اس میں مچھلیاں پیدا کی تمہارے لیے، جو ہے جوہرات رکھے تمہارے، اور بھی کتنے فائدے کی چیزیں رکھی۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اس اللہ نے۔ وَلَعَلَّكُمْ، تو تم کو کیا چاہیے؟ تشکرون، اس کا شکر گزار بندے بنو۔ سمندر سے ہم مچھلی کا گوشت، سی فوڈ، اور آج دنیا میں جو سب سے بڑا خوراک کا ذریعہ ہے نا وہ سی فوڈ ہے، اور موتی بھی نکالتے ہیں جو زیورات میں کام آتے ہیں۔ سمندر میں با مقصد تجارتی سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو تم کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمندر سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں تجارت کے ذریعے مال و دولت حاصل ہو جائے تو اس پر تکبر نہ کرو۔ جو مال حاصل ہوا، جو اس میں حق ہے انسانوں کا، اور اللہ نے جو حق تم پر مقرر کیا ہے، ہم مسلمان پر جو 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی کہ آپ تو سب کچھ دینے والے تھے۔ اللہ اکبر، تو تکبر نہ کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرو۔ سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ نے ہم سب پر ڈالا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے وا القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے، وہ القا فی الارض، اس نے ڈال دیے ہیں زمین میں، رواسیا، پہاڑ،
ان تمیدہ بکم، تاکہ یہ حج کھولے نہ کھائے۔ پہاڑ آج جتنے نظر آتے نا ہمیں کیلوں کی طرح ہیں، جتنے نظر آتے ہیں اس کا 30 وہ تو صرف ہمیں لے کے چوتھا حصہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ 80% سے یا 90% سے زیادہ پہاڑ نیچے زمین میں ہوتے ہیں۔ ان تمیدہ بکم، تاکہ زمین حج کھولے نہ، پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تو اپنی جگہ ٹکتی نہ۔ ان تمیدہ بکم وانہارا، اور تمہارے لیے نہریں بنائی، وسبلا لعلکم تہتدون، اور تمہارے لیے اس نے راستے بنائے۔ پھر نہر تو جیسے جیسے نہریں چلتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ خشکی کے راستے بھی بنتے جاتے ہیں۔ آپ کبھی جا کے غور و فکر کریں، یہ ساری باتیں غور و فکر سے ہم اب جو سفر ہو رہا ہمارا، میرا اور آپ کا، وہ غور و فکر ہونا چاہیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ الحمدللہ میں تو جب بھی نکلتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں اللہ کی نشانیاں نظر آئے، جہاں دنیا سے مطلب جو شہر کی زندگی ہے اس سے دور ہو کر ایسی جگہ جایا جائے۔ اور اللہ ہمارے وسبل اللہ لعلکم تہتدون، کہ تم ان کے ذریعے راستے پگڈنڈیوں کے ذریعے راستے پاؤ، وعلامات، اور بہت ساری نشانیاں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے بھی تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا ہے، اس میں اللہ کی نشانی ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہ، زمین اپنی جگہ قائم رہے۔ یعنی زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیا گیا کہ وہ زمین جو ہے وہ مستقیم رہے، یعنی ہلے نہ، حرکت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر باری جو ہے پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے، جس طرح اللہ نے چلایا ہوا ہے، اور اس کے ادھر ادھر اپنے محور سے نہیں ادھر ادھر نہ ہو سکے، ورنہ تو سب انسان، پوری کائنات، تب یہ زمین تو پوری تباہ ہو جائے گی۔ زمین، چاند، سورج کی حرکت کے حساب سے سائنسدان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاند کو کب گرہن لگے گا، سورج کو کب گرہن لگے گا، کئی مہینے اور بعض وقت کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ اب سورج گرہن لگنے والا ہے، فلاں تاریخ کو اتنے بجے جو ہے سورج گرہن یا چاند گرہن لگے گا۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو لیے بنایا ہے، اور انسان کو ایکسپلور کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ سائنسدان یہ پیشن گوئی اپنے حساب پر مبنی کرتے ہیں، وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکات اور ان کی رفتار کو بھی صحیح حساب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ چاند کس طریقے کو کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوگا اور کتنی دیر کے لیے حائل ہوگا اور پھر گرہن لگے گا۔ ان تمام چیزوں کا حساب اللہ نے انسان کے لیے جو پیدا کیا، اور آسا آسا انسان کو ایکسپلور کرتا جا رہا ہے۔ اور سورج بھی اس طرح کب لگے گا، کب گرہن لگے گا، واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریے سے نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرکیف قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے اس پر بحث نہیں کی۔ جتنی بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اللہ کو کتاب کو سمجھنے کے لیے، سائنس، میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، آج انسان جب جیسے جیسے بہت سارے ڈاکٹر اللہ کی قدرت دیکھ کر پھر قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہوئے کہ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا اور پھر انہوں نے اس کو دیکھا۔ یہ آیت زمین کی گردش کے منافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستوں میں نشانیاں بنائی ہیں، لوگ ستاروں سے سمت معلوم کرتے ہیں۔ جب تک لوگ اگر پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں سے ہی سمت جو ہے معلوم کرتے تھے۔ پھر اونچی نیچی پگڈنڈیاں، اللہ نے راستے جو آٹومیٹک راستے بنے ہوئے ہیں، کئی چشمے، کئی آبشارے، کبھی کہیں دریا، اس سے بھی انسان اپنے مقامات اور اپنی منزل تک اس کو متعین کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں، لکھن تک صحرا ہوں ان میں بھی نشانیاں مل جاتی ہیں، سمندر میں بھی نشانی، ستاروں سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سب نہ ہو تو یقین جانے کہ سمندر سے کوئی باہر نہ نکل سکے اور صحرا سے کوئی باہر نہ نکل سکے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اس پر میں جتنی بھی بات کرتا جاؤں وہ کم ہے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کی معرفت نصیب فرمائے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اس نے ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں، اور پھر اس اللہ کی مان کر اس اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ کام کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ان کاموں سے رک جائیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے رک جائیں۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا